الرحیم۔ جس شب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس شب ایوان کسریٰ میں زلزلہ آیا، جس سے محل کے 14 کنگرے گر گئے، اور فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا وہ بجھ گیا، اور دریائے سادہ خشک ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو کسریٰ نہایت پریشان تھا، شاہانہ وقار اس کے اظہار سے مانع ہو رہا تھا۔ بالآخر وزراء اور ارکان دولت کو جمع کر کے دربار منعقد کیا۔ اسی دوران یہ خبر پہنچی کہ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا۔ کسریٰ کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ادھر سے موبزان نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس رات میں نے ایک خواب دیکھا کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر تمام ممالک میں پھیل گئے ہیں۔ کسریٰ نے موبزان سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ موبزان نے کہا کہ شاید عرب کی طرف سے کوئی عظیم الشان حادثہ پیش آئے گا۔ کسریٰ نے توثیق اور اطمینان کی غرض سے نعمان بن منظر کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ کسی بڑے عالم کو میرے پاس بھیجو جو میرے سوالات کا جواب دے سکے۔ نعمان بن منظر نے ایک جہان دیدہ عالم عبد المسیح غسانی کو روانہ کیا۔ عبد المسیح غسانی جب حاضر دربار ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ میں جس چیز کو تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم کو اس کا علم ہے؟ عبد المسیح غسانی نے کہا آپ بیان فرمائیں، اگر مجھ کو علم ہوگا تو میں بتلا دوں گا، ورنہ کسی جاننے والے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ بادشاہ نے تمام واقعہ بیان کیا۔ عبد المسیح غسانی نے کہا کہ غالباً اس کی تحقیق میرے ماموں سے ہو سکے گی جو آج کل شام میں رہتے ہیں۔ کسریٰ نے عبد المسیح غسانی کو حکم دیا کہ تم خود اپنے ماموں سے اس کی تحقیق کر کے آؤ۔ عبد المسیح غسانی اپنے ماموں سطیح کے پاس پہنچا تو سطیح اس وقت نزع کی حالت میں تھا مگر ہوش ابھی باقی تھے۔ عبد المسیح نے جا کر سلام کیا اور کچھ اشعار پڑھے۔ سطیح نے جب عبد المسیح کو اشعار پڑھتے سنا تو اس کی طرف متوجہ ہوا اور یہ کہا کہ عبد المسیح تیز اونٹ پر سوار ہو کر سطیح کے پاس پہنچا جبکہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ تجھ کو بنی ساسان کے بادشاہ نے محل کے زلزلہ اور آتش کدہ کے بجھ جانے اور موبزان کے خواب کی تعبیر کی وجہ سے بھیجا ہے کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دجلہ سے پار ہو کر تمام بلاد میں پھیل گئے ہیں۔ اے عبد المسیح خوب سن لے، جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے اور صاحب عصا ظاہر ہو اور وادی سمادہ رواں ہو جائے اور دریائے سادہ خشک ہو جائے اور فارس کی آگ بجھ جائے تو سطیح کے لیے شام نہ رہے گی۔ بنی ساساں کے چند مرد اور چند عورتیں بقدر کنگروں کے بادشاہت کریں گے اور جو شے آنے والی ہے وہ گویا کہ آ ہی گئی۔ یہ کہہ کر سطیح مر گیا۔ عبد المسیح نے واپس آ کر کسریٰ سے یہ تمام ماجرا بیان کیا۔ کسریٰ نے یہ سن کر کہا کہ 14 سلطنتوں کے گزرنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے، مگر زمانے کو گزرتے کیا دیر لگتی ہے۔ 10 سلطنتیں تو 4 سال میں ہی ختم ہو گئیں اور باقی 4 سلطنتیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ختم ہوئیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختون اور ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کو یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا اور یہ کہا کہ البتہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو نہایت نظیف تھے اور پاک صاف تھے، جس میں اطہر پر کسی قسم کی آلائش اور گندگی نہ تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ان پر بے شمار درود پاک بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔